نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو ایک خاص عنوان کے تناظر میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 3 محاضرات میں سب سے پہلے محاضرے میں ہم نے لامذہبی افکار و نظریات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ان کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا تھا۔ دوسرے محاضرے میں ہماری گفتگو اس عنوان پر تھی کہ ہمارے معاشروں پر لامذہبی نظریات کس انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو کس انداز میں پریشان کرتے ہیں، اور کس طرح ہمارے علوم کی بابت یہ تشکیک پیدا کرتے ہیں اور ہماری شخصیات کی بابت تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ روز جو لیکچر ہوا تھا یا جو محاضرہ ہوا تھا، اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ بنیادی سطح پر ایک الہادی یا دہری ذہن کے افکار و نظریات کیا ہیں اور اصولی سطح پر وہ کون سے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ آج کی گفتگو ایک خاص پیرائے میں ہے اور ایک خاص عنوان کے تحت ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض جو اسلام پر اٹھایا جاتا ہے، اپنی بنیاد میں وہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اٹھایا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اسلام کے اولین دشمنوں نے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا مدینہ کے یہود ہوں، انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے کردار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لوگوں کی ذات اور ان کے کردار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ گفتگو اسی دور سے شروع ہو گئی تھی۔ کبھی آپ کی بابت مجنون کا الزام لگایا گیا، کبھی ساحر کا الزام لگا، کبھی کاہن کا الزام لگا، کبھی یہ الزام لگایا گیا کہ آپ جاہ و حشم اور عہدوں کے طالب ہیں۔ مختلف انداز سے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سوزی کی کوشش کی۔ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ ساتھی ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ جی، تو انہوں نے مختلف انداز میں یہ کوشش کی۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو یہی معاملہ مدینہ میں بھی ہوا۔ ان لوگوں نے بھی مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے، مختلف قسم کے اشکالات وارد کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور آپ علیہ السلام کی ذات کی بابت مختلف انداز میں معذرت، تھوڑا سا تعطل پیدا ہوا تھا۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ نے بھی مختلف قسم کے اعتراضات وارد کیے، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں موجود یہود نے اور منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا۔ کہیں پر تو منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لوگوں کے کردار پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئیں۔ اسی طرح متعدد جگہوں پر کہیں پر مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو انہوں نے اعتراضات اٹھائے۔
تو مختلف دائروں میں یہ کام ہر دور میں جاری رہا۔ ایک طرف تو گروہ کفار تھا اور دوسری طرف مسلمانوں میں ایسے طبقات پیدا کیے گئے کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تشکیک موجود تھی۔ اب اس نقطے کو سمجھیے، آج جب مغرب میں مسیحیت الحاد و دہریت کے مقابل کھڑی ہوئی ہے، آج کے مغرب میں جب مسیحیت الحاد اور دہریت کے مقابل کھڑی ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں یا اس طرح کے ماحول میں ایک بہت بڑا مسئلہ مسیحیت کو اپنے دفاع کا اس حوالے سے پیش آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اس انداز میں محفوظ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخیت محفوظ نہیں ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے حوالے سے بہت سے اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں۔ اب گفتگو یہ ہے کہ مسیحیت اپنا دفاع کس انداز میں کرے، کیونکہ ان کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ ان کی مذہبی کتابوں میں ہیں، اور مذہبی کتابوں پر تو وہ یقین کرے گا کہ جو انہیں اعتقاداً مانتا ہو، جو انہیں تسلیم ہی نہ کرتا ہو، تو مذہبی کتابیں اس کے لیے حوالہ نہیں بن سکتی، اس کے لیے حوالہ تاریخ بنے گی۔ دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی کے تمام تر واقعات محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدائش کے دور کے واقعات، آپ کی زندگی کے واقعات، یہاں تک کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کے واقعات، تمام تر واقعات متعدد مورخین نے، سیرت نگاروں نے اور محدثین نے محفوظ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیت کے حوالے سے، ہسٹوریسٹی کے حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، مگر کیا کیجئے کہ استشراقی اداروں نے اس حوالے سے ایک طویل عرصہ محنت کی۔ استشراق کسے کہا جاتا ہے؟ استشراق اس شعبے کو کہا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ مشرقی علوم میں مہارت حاصل کریں، لیکن بتدریج استشراق کے معنی میں اضافہ ہوا، اور آج کے دور میں اگر استشراق یا مستشرق کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مشرقی علوم اور مذاہب پر تنقیدی قلم اٹھایا یا تنقیدی بیانیہ پیش کیا۔ پھر خاص وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلامی شخصیات اور اسلامی علوم پر تنقید کی۔ تو جب ہمارے یہاں استعمار آیا، کالونیلزم آیا، برطانوی استعمار یہاں پر آیا، یا جہاں پر فرانسیسی استعمار گیا، یا جن علاقوں میں ڈچ استعمار گیا، وہ اپنے ساتھ مستشرقین کی ایک کھیپ لے کر گیا، اور انہوں نے ان علاقوں میں جا کر مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کے علوم، مسلمانوں کے افکار، مسلمانوں کے نظریات، مسلمانوں کی شخصیات کے حوالے سے بے شمار اعتراضات وارد کیے۔ پھر یہ بات یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ انہوں نے مسلمانوں میں سے ایک ایسا طبقہ اور ایک ایسی جماعت پیدا کر دی کہ جس کے لیے ہم مستغرب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔
مستغرب کسے کہا جاتا ہے؟ وہ شخص کہ جو مغربی علوم سے متاثر ہو یا مغربی نظریات سے متاثر ہو، اسے مستغرب کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے آکسیڈینٹلسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ٹکسالی زبان میں اسے انگلسسٹ بھی کہا جاتا ہے یا اینگلو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ طبقہ پیدا ہوا، اور انہوں نے مسلمانوں میں سے ہونے کے باوجود اس بنیادی مصدر اور بنیادی سورس پر حملہ کیا کہ جس کے ذریعے ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے حدیث پر سوالات اٹھائے اور یہ دعویٰ کیا کہ احادیث محفوظ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی تاریخ کا جاننے والا ان سے سوال پوچھے کہ جن لوگوں نے احادیث کو جمع کیا انہی لوگوں نے قرآن کو بھی جمع کیا، آپ کے پاس قرآن کریم کا جو قدیم ترین نسخہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نسخہ ہے، اس سے پہلے نبی دور کا کوئی نسخہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص حدیث پر اعتراض وارد کرے گا تو یہی اعتراض کوئی الہادی ذہن رکھنے والا قرآن پر بھی وارد کر سکتا ہے۔ تو دراصل یہ اعتراض صرف حدیث پر نہیں تھا، بلکہ حدیث کے پردے میں یہ اعتراض قرآن کریم پر بھی تھا۔ اب ہمارے دور میں منکرین حدیث کے متعدد درجات ہیں، ان کے مختلف گروہ دکھائی دیتے ہیں۔ بنیادی سطح پر ان کو آپ 4 طبقات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حدیث کو تسلیم تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم حدیث کو صرف قرآن کریم کی آیات کی شرح کے طور پر تسلیم کریں گے، یعنی قرآن سے ہٹ کر کوئی بھی حکم حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک طبقے کا تو یہ دعویٰ ہے، اور اس طبقے کا شمار بھی منکرین حدیث یا ناقدین حدیث میں ہی ہوگا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان فرمایا وہ حدیث ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ رب العزت کی طرف سے وارد ہوا وہ پیغام۔ تو ایک طبقہ جو ان کا سب سے ہلکا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی شرح کے طور پر تو حدیث کو لے سکتے ہیں، لیکن بطور شریعت حدیث کو نہیں لے سکتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم اپنی عقل کے پیمانوں پر یہ طے کریں گے کہ حدیث درست ہے یا نہیں، اور پھر اس طبقے کے ہاں آپ کو عجیب و غریب قسم کے مغالطے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں پر وہ صحیح صریح متواتر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور کہیں پر کوئی موضوع روایت بھی ان کے نزدیک درست قرار پاتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصول حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اپنے ذاتی درایتی اصول ہیں۔ یہ طبقہ بھی ناقدین حدیث میں ہی شمار ہوگا، کیونکہ وہ احادیث کی ان تعبیرات کو اختیار نہیں کرتے کہ جو محدثین کی تعبیرات ہیں، یا جو فقہا کی تعبیرات ہیں، یا جو شارحین حدیث کی تعبیرات ہیں، بلکہ ان کی توجیحات و تعبیرات ان کی منمانی اور ذاتی ہوتی ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم حدیث کو مان لیتے، مگر کوئی ایک حدیث بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر احادیث حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ جاتی تو ہم اسے مان لیتے،
اور وہ یہ اعتراض وارد کرتا ہے کہ چونکہ احادیث کو جمع کرنے کا کام انسانوں نے کیا ہے اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو بات پھر وہی ہے، قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام بھی تو انسانوں نے ہی کیا ہے۔ یہ انسانوں نے ہی بتایا کہ کون سی قرات ہے، انداز تلاوت کیا ہوگا، رموز و اوقاف کیا ہوں گے، صورتوں کا نام کیا ہوگا۔ یہ جو آج ہمارے سامنے پاروں کی ترتیب ہے، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ بھی بات کے لوگوں نے متعین کی کہ آج کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس طبقے کے بعد اس گروہ کا ایک ایسا طبقہ کہ جو اپنے نقد میں، اپنے کفر میں اور اپنی کجروی میں، اپنی گمراہی میں شدید تر ہے، وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ قول رسول ہمارے لیے سرے سے حجت ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم سرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ نبی کی نبوی حیثیت کو تسلیم کرنے کے انکاری۔ تو یہ چار طبقات ہمیں اپنے معاشروں میں دکھائی دیتے ہیں، یہ چار گروہ ہمیں اپنے معاشروں میں دکھائی دیتے ہیں اور اعتراضات کھڑے کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بنیادی نقطہ پیش کیا کہ آپ حدیث تو اوپر کی چیز ہے، یعنی اصول یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی تاریخ پر معتبر ہے اور تاریخ پر فوقیت رکھتی ہے، ہم تو تاریخ سے ثابت کر دیں گے۔ دیگر انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، اس لیے آج کے دور میں ان کی شخصیات کی بابت سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آیا تاریخ میں وہ موجود بھی تھے یا نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تو اس درجہ معروف ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو تاریخ کو تو مسلمان بھی مانے گا اور کافر بھی مانے گا، کیونکہ تاریخ علوم اسلامیہ سے ہٹ کر بھی ایک مستقل فن ہے۔ یہی تاریخ میں صرف اعتقادی بات نہیں ہوتی بلکہ حقائق و حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں، تو ہماری تاریخ تو اتنی مضبوط ہے۔ تو یہ جو گروہ ہمارے اندر پیدا کیا گیا اور ان کا دعویٰ، بڑے میٹھے میٹھے ان کے دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جناب احادیث میں موجود واقعات تو الحاد و دہریت کی راہ کھولتے ہیں، اس طرف لے جاتے ہیں، جبکہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، بلکہ دعوے کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات پیش کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مسلمانوں کے گروہ سے ملحد ہوئے وہ انکار حدیث کے راستے سے ملحد ہوئے۔ پہلے انکار حدیث کیا گیا اور پھر وہ الحاد کی طرف گئے۔ اسی طرح منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا طبقہ مابعدت طبیعیات کا انکار کرتا ہے، سپر نیچرل کا انکار کرتا ہے، احادیث میں وہ واقعات جو وارد ہوئے جن کا تعلق میٹافزیکل میٹر سے متعلق ہے ان کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے عقل پرست ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے زمان و مکان کے حوالے سے یہ نقطہ پیش کیا تھا کہ آج کا انسان نہ تو اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ زمان کیا ہے، نہ ہی اس بات کا تعین کر سکتا کہ مکان کیا ہے، یعنی نہ وہ اسپیس کو بیان کر سکتا، نہ وہ ٹائم کو بیان کر سکتا، اور نہ ہی وہ میٹر کی حقیقت کو بیان کر سکتا، اور نہ ہی وہ ریالٹی کو بیان کر سکتا۔ دوسری جانب اگر کوئی اعتراض حدیث پر وارد کیا جا سکتا ہے تو وہی اعتراض قرآن پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے
کہ ایک صاحب نے دیکھا کہ بندروں کی ایک جماعت نے، بندروں کے ایک گروہ نے اپنے ہی گروہ سے منسلک ایک بندر کو رجم کیا، سزا دی اس کو۔ تو ایک ناقد حدیث نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس پر اعتراض وارد کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیا جانوروں پر شریعت لاگو ہوتی ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کا حوالہ پیش کیا کہ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نہ پہنچ سکا تو انہوں نے کیا کہا اور کتنی سخت سزا کا تذکرہ کیا، تو قرآن کریم میں بھی واقعہ مذکور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اعتراض حدیث پر وارد کیا جائے گا تو وہی اعتراض اسی انداز میں قرآن پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ مسئلہ دین کا دفاع نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ یا یہ طبقہ اصولی طور پر سائنس پرست ہے، مادیت پرست ہے، یعنی میٹیریلسٹک ہے، اور یہ میٹافزیکل میٹرز کو، مابعدت طبیعیاتی امور کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اسی لیے عجیب و غریب تعبیرات پیش کی جاتی ہیں۔ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جن تو دیہاتی لوگ تھے، کہیں پر روح کے حوالے سے عجیب و غریب تعبیرات پیش کی جاتی ہیں، کہیں پر عذاب قبر کا انکار کیا جاتا ہے، کہیں پر معراج کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو صرف ایک خواب تھا۔ اگر وہ صرف ایک خواب ہی تھا تو پھر وہ کیا رکاوٹ تھی کہ مکے کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا؟ ایک خواب کو قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ؟ اب آگے کی گفتگو کو دیکھیے۔ دراصل یہ تمام اعتراضات، یہ تمام اشکالات، وہ تمام باتیں جو حدیث کے خلاف اٹھائی گئیں، در حقیقت ان منکرین حدیث سے پہلے وہی اعتراضات مستشرقین اٹھا کر جا چکے۔ یہ سارے کے سارے اعتراضات جو چار طبقات آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، منکرین حدیث یا ناقدین حدیث کے جو چار طبقات آپ کے سامنے رکھے، ان میں سے کوئی ایک اعتراض بھی ان کا اپنا اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہ تمام تر اعتراضات مستشرقین سے مستعار لیے ہیں۔ وہ اعتراض پچھلے ادوار میں کوئی نہ کوئی مستشرق اٹھا کر جا چکا۔ تو جب آپ کا واسطہ ان بطور طالب علم ان منکرین حدیث سے پڑے تو آپ مستشرقین کے اعتراض کا رد کیجئے۔ جب آپ مستشرقین کے اعتراضات کا رد کر دیں گے تو یہ لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے، کیونکہ ان کے اعتراضات وہیں سے وارد ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ ان کو یہ باور کرا دیجئے کہ ہماری گفتگو تو آپ سے ہے ہی نہیں، آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ سے بات کی جائے، ہم تو آپ کے بڑوں سے مکالمہ کریں گے، ہم تو بات کریں گے گولڈ ریئر سے، ہم تو بات کریں گے جوزف شاخ سے، ہم تو بات کریں گے ولیم موئر سے، ہم تو بات کریں گے منٹگومری واٹ سے۔ تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ جو اعتراض آپ نے وارد کیا ہے نا، ان کو ان کی حیثیت یاد دلائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ جو آپ نے اعتراض حدیث پر وارد کیا ہے یہ کوئی علمی کام نہیں ہے، آپ سے پہلے یہ کام غیر مسلم یہودی و مسیحی مستشرقین کر کے جا چکے، آپ تو وہی ان کے اگلے ہوئے نوالوں کو ہی چبا رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک جگہ اعتراض کیا ہمارے آج کے ایک منکر حدیث نے کہ جناب ہمیں تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ بہت سے محدثین نے بڑی کم عمروں میں احادیث یاد کر لی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف و جوانب میں کہ ایسے ذہین بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو بہت کم عمروں میں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ یعنی سائنس کے شعبوں میں، معاشیات کے شعبوں میں، اور آج کل خاص طور پر
کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں بڑی کم عمر کے بچے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، تو یہ اعتراض تو سرے سے باطل ہوا۔ تو یہ حیثیت ہے، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ جناب ہماری گفتگو تو آپ سے ہے ہی نہیں، ہم تو ان سے گفتگو کریں گے کہ جہاں سے آپ نے اعتراضات مستعار لیے، جہاں سے گھٹی آپ کو پلائی گئی۔ ہماری بات آپ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو تو آپ کے فکری والدین سے ہے۔ ہم آپ کے والد صاحب سے بات کریں گے، آپ سے بات نہیں کریں گے۔ ہم جائیں گے مستشرق کے پاس، ہم اس مستشرق کی اولاد کسی منکر حدیث سے گفتگو نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک تاریخی پس منظر پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اگر معلوم تاریخ کو دیکھا جائے تو جان آف ڈماسکس باقاعدہ طور پر وہ پہلا مستشرق تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اعتراضات وارد کی۔ اچھا، ایک اور نقطہ یہاں پر سمجھ لیجیے، یہ خاص نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ نقطہ یہ ہے کہ آج کے ملحد اور دہریے انہوں نے بھی از خود اسلام پر کوئی اعتراض وارد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی تمام تر اعتراضات انہی قدیم مسیحی اور یہودی مستشرقین سے مستعار لیے ہیں۔ یعنی آج کے لوگوں نے، الحاد اور دہریت کے بڑوں نے براہ راست اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا، صرف وہ اعتراضات جو ان سے پہلے مسیحی اور یہودی مستشرق کر کے جا چکے تھے، وہاں سے وہ اعتراضات مستعار لے کے اور آج کے دور میں چشمہ کر دیا۔ تو دیکھیے، ایک ہی منبع اور ایک ہی مصدر اور ایک ہی محور ہے، اور ایک ہی گروہ اور جماعت ہے، اور ایک ہی قبیلہ ہے۔ ایک طرف منکرین حدیث ہیں، دوسری طرف ملحد اور دہریے ہیں۔ اب چاہے منکرین حدیث ہوں یا ملحد اور دہریے ہوں، ہر دو گروہوں نے اعتراضات کہاں سے لیے؟ مسیحی اور یہودی مستشرقین سے مستعار لیے۔ کوئی ایک اعتراض بھی ان کا اپنا نہیں ہے، کوئی ایک اعتراض بھی ان کا ذاتی نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیجئے۔ یعنی ہمارے ناقدین حدیث، ہمارے منکرین حدیث اور ملحد اور دہریے آپس میں بھائی ہیں، اور ان کے مشترکہ والدین وہ مستشرقین ہیں کہ جنہوں نے بنیادی سطح پر وہ اعتراضات وارد کیے۔ دونوں کا منبع و مصدر و محور وہی ہیں، وہی مستشرقین، وہیں سے مستعار لیے ہیں، وہی گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو پہلا وہ شخص جو مسیحی مستشرق تھا جس نے اعتراضات وارد کیے، وہ جان آف ڈماسکس تھا، اس کا تعلق دمشق سے تھا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اپنے اپنے دور میں اس انداز کے اعتراضات وارد کیے۔ یعنی ڈاکٹر فلپ ہٹی اپنی معروف کتاب اسلام اینڈ دا ویسٹ میں لکھتا ہے، یا اسلام اینڈ دا ویسٹرن لٹریچر میں ایک باب باندھتا ہے جس کا عنوان ہے اسلام اینڈ دا ویسٹ، یعنی اسلام اور مغرب۔ اور وہاں لکھتا ہے کہ کس طرح عجیب و غریب کہانیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کر دیا گیا۔ اطالیہ کا ایک بہت بڑا ادیب و مفکر جسے دانتے ایلیگری کہا جاتا ہے، اس کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ڈیوائن کامیڈی، خدائی کامیڈی۔ اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بابت عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور معاذ اللہ انہیں جہنم میں دکھاتا ہے اپنے نظریے کے مطابق۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیکسپیئر جیسا بڑا ادیب اور ڈرامہ نگار، اس نے جہاں بھی کوئی مسلم کردار پیش کیا ہے وہ تضحیک و تذلیل کے ساتھ پیش کیا۔ وہ ایک جگہ ایک حوالہ نقل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک پرندہ بیٹھا ہوتا تھا،
اور وہ اس انداز میں اظہار کرتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہہ رہا ہو، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس انداز میں اس کو ظاہر کرتے تھے کہ جیسے آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہو۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات ہیں۔ مسیحی مستشرق اور یہودی مستشرق ایک طویل عرصہ اپنی قوم کو یہ باور کراتے رہے کہ مسلمان بت پرست ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو توحید پر اگر کوئی گروہ موجود ہے تو مسلمان ہی ہے۔ مسیحی تو تثلیث کے قائل ہیں، اور یہودیوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے تھے، اور دوسرا یہ گروہ کہتا ہے کہ یہودی جماعت بحیثیت مجموعی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پھر ان کے تصورات کو دیکھیے تو خدا کی بابت ان کے یہاں ایک خاص تجسیمی تصور ہے، یعنی جسمانی اعضاء کے اعتبار سے خدا کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ ماننا ہے کہ خدا جیسے آسمانوں پر کسی کرسی پر باقاعدہ بیٹھا ہوا ہو۔ تو جب آپ ان کے یہاں دیکھتے ہیں تو جو نقش و نگار و تصاویر وہ بناتے ہیں تو خدا کے وجود کو ایک جسمانی وجود دکھاتے ہیں، لیکن اعتراض وہ ہم پر یہ وارد کرتے تھے کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ تو بت پرست ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں پیدا ہونے والے کچھ گروہ، انہوں نے بھی مسلمانوں پر یہ الزام لگایا کہ مسلمان تو سارے مشرک ہیں، یعنی بحیثیت مجموعی مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ تو یہ تمام تر گروہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی و مددگار ہیں۔ اب اگر اور دیکھا جائے، اسی طرح اسپرنگر کی بات کی جائے تو اپنی 3 جلدوں پر مبنی کتاب، اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور گفتگو کے بعد وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کا بڑا ذخیرہ درست ہے۔ پھر بر صغیر میں ایک بہت معروف نام ہے ولیم موئر کا، 1819 سے 1905 تک اس نے اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بحث کی، اور اس کا جواب سر سید احمد خان صاحب نے لکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ انہوں نے اس جواب کے لکھنے میں اس درجہ افہام و تفہیم کا رویہ اختیار کیا کہ بہت سی احادیث کا اصولی طور پر انکار کر بیٹھے، یعنی ایسی شکست خوردگی دکھائی اور ایسی پسپائی دکھائی کہ خود استغرابی فکر کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح ایک دوسری جماعت دکھائی دیتی ہے، اگر گولڈزیہر کا نام لیا جائے تو اس نے باقاعدہ احادیث پر اعتراضات وارد کیے۔ اس نے ایک اعتراض وارد کیا کہ تمام تر احادیث در حقیقت بنو امیہ کے دور میں جمع ہوئی، اور پھر اس نے کہا کہ چونکہ یہ بنو امیہ کے دور میں جمع ہوئی اس لیے حکمرانوں نے اپنی مرضی سے ان احادیث کو جمع کروایا۔ یہ بھی محدثین کے کردار پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہاء و محدثین نے مشکلات برداشت کی، تکالیف اٹھائیں، حکمرانوں کی ناراضیاں برداشت کی، اور اس کے باوجود بھی ان کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لغزش نہ آئی اور ذرا سی بھی لرزش نہ آئی۔ پتھر کھائے، جیلیں کاٹی، انہیں زہر دیا گیا، کوڑے مارے گئے، اس کے باوجود بھی وہ مضبوطی سے اپنے اصولوں پر جمے رہے۔ انہوں نے کسی بھی دور میں، کسی بھی دائرے میں، کسی بھی لمحے ملوکیت کا ساتھ نہ دیا۔ تو یہ اعتراض اپنی بنیاد میں ہی غلط ہے۔ جس نے اسلامی تاریخ کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہے وہ اس اعتراض کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آگے کی گفتگو دیکھیے، جیسے اسی طرح کے اعتراضات ہیں۔ ان میں ایک شخص ہے رینہارڈ ڈوزی، 1820 سے 1883 تک اس نے اعتراض وارد کیا۔ اس کی کتاب ہے ہیٹ اسلامزم،
ہیٹ اسلامزم میں اس نے بحث اٹھائی کہ احادیث کو 200 سال بعد جمع کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ خان جیسی مرحوم جیسی بڑی شخصیت مسلمانوں میں پیدا ہوئی اور انہوں نے صحیفہ حمام بن منبہ کو تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب وہ تو شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ دور تو 30 سے 35 یا 40 سال کے عرصے کا دور بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتا۔ تو یعنی حدیث کا وہ نسخہ آپ کے پاس موجود ہے جو قرآن سے بھی قدیم ہے، تو یہ اعتراض تو وارد ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب احادیث ہم تک صرف لکھی ہوئی نہیں پہنچی بلکہ قولی اور عملی تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو فقہا کا انکار کرتی ہے اور فقہا سے ناراض اور نالاں دکھائی دیتی ہے۔ اس نے یہ اعتراض کیا کہ جناب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، ان کے پاس ضعیف اور موضوع احادیث آتی تھی اور وہ ان پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ تو میں نے ان صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا کہ ایک بڑا گروہ اس بات کو تاریخی اعتبار سے مانتا ہے کہ امام اعظم جو تھے وہ تابعی تھے، جو نہیں مانتا کم سے کم یہ تو مانتا ہے کہ تبع تابعی تھے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کے گھر کوئی پچھلے دروازے سے کسی پرچی پر کوئی حدیث لکھ کر دے گیا ہو اور انہوں نے اپنے قبیلے اور گروہ میں اس کو رائج کر دیا ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بلکہ ان کے سامنے تو اس دور میں صحابہ کا اور تابعین کا قولی اور عملی تواتر تھا جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو گفتگو یہ ہے کہ یہ تو فقہا پر بھی اعتراض وارد نہیں کر سکتے الا یہ کہ محدثین پر اعتراض وارد کیا جائے۔ حدیث ہم تک صرف لکھی ہوئی نہیں پہنچی بلکہ قول و عمل میں وہ باقاعدہ نافذ تھی۔ لوگ ان حدیث پر عمل کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، اپنے سینوں میں ان کو محفوظ کرتے تھے۔ تو انتہائی بیہودہ قسم کا اور کمزور ترین اعتراض ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ لیکن یہی اعتراض منوعن ہمارے ناقدین حدیث نے بھی اٹھا لیا اور مستشرقین سے مستعار لے لیا۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے 1858 سے 1940 کے درمیان، ڈیوڈ سیموئل مارگولیت، اور اس نے ایک جگہ یہ گفتگو اٹھائی کہ سنت و حدیث کو بالکل الگ کر دیا جائے۔ جیسے آج کل کچھ لوگ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں نا، نہیں جناب سنت کچھ اور ہے اور حدیث کچھ اور ہے، اور سنت تو ہم لے لیں گے اور حدیث نہیں لیں گے۔ تو بھائی میرے، آپ کو سنت معلوم کہاں سے ہوگی؟ وہ حدیث سے معلوم ہوگی۔ حدیث کے بغیر آپ کو سنت کس ذریعے سے پہنچی ہے؟ اب عجیب و غریب اعتراضات دیکھیے۔ ایک طرف تو یہ گروہ کہتا ہے جناب یہ زیر ناف بال صاف کرنا جو ہے نا، یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں اسی طرح کی سنت سے قولی اور عملی تواتر کے ساتھ داڑھی بھی ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، داڑھی تو کلچر ہے، یعنی داڑھی تو کلچر ہے لیکن یہ زیر ناف بال صاف کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ میں نے کہا بھائی کون سے دائرے میں وہ سنت ہے اور یہ کلچر ہے؟ یہ متعین کہاں سے ہوا؟ اصول کیا ہے تمہارے پاس؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف تواتر لیتے ہیں تو تواتر سے تو دونوں ثابت ہیں، اور اگر انکار کرتے ہو تو دونوں کا انکار کرو۔ یہ کون سا اصول تم نے ایجاد کر لیا؟ تو عجیب و غریب قسم کے مسائل ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ وہ ایک نکتہ اٹھاتے ہیں کہ جناب ہم تو دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں اور اس کو نافذ کرنے والے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی ایک طبقہ اور ایک جماعت ایسی کھڑی ہو گئی کہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں اور دین ابراہیمی کو نافذ کرنے والے ہیں، بلکہ باقاعدہ ایجنڈے کے طور پر 2022 میں عالمی قوتوں نے لوگوں پر یہ لازم کیا کہ آپ دین ابراہیم… آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی ہے مولانا؟
ابھی تک آ رہی تھی؟ جی اب تک آواز آپ کو آ رہی تھی؟ السلام علیکم. جی حضرت آپ کو ہمارے یہاں سے تو شاید آواز آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے اس میں، ہمارے یہاں اسمارٹ بورڈ میں تھوڑا پرابلم ہو گیا ہے 2 منٹ کے لیے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ اس کو پرابلم کو دیکھ لیں اور بات کتنی طویل کرنی ہے یہ بھی بتا دیجئے. آپ اپنے اینڈ پر جو ہے وہ اس کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ. پھر جی جی بس بات آواز آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے. جی جی اب گفتگو کی کچھ اور بڑھانی ہے یہیں پر کنکلوڈ کی جائے. جی حضرت ٹھیک تو پھر جی میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو کنکلوڈ کر دو. ہاں جی ہاں جی ٹھیک. جی تکمیل کر دو. تو آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ تمام تر اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں آج ایک آواز لگتی ہے دین ابراہیمی کے حوالے سے تو عالمی سطح پر قوتیں ہمیں باور کراتی ہیں کہ جناب ایک نیا دین لوگوں پر لاگو کر دیا جائے جس کو دین ابراہیمی کا نام دیا جا رہا ہے. اور یہ وحدت ادیان یا یونٹی آف ریلیجن کی ایک شکل ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کے جدت پسند بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تو چھوڑ دیجئے اور ہاں کچھ سنتیں لے لیجئے کہ جو دین ابراہیمی سے چلتی آ رہی ہے. اس کا تعین بھی وہ اپنی میزان پر کرتے ہیں، یعنی بنیادی سطح پر ان کے پاس اس کا کوئی حقیقی اصول موجود نہیں ہے. تو یہ ایک ہی گروہ ہے. ناقدین حدیث کی بات کی جائے، تجدد پسندوں کی بات کی جائے، ملحدوں کی بات کی جائے یا مستشقین کی بات کی جائے، یا اپنے افکار و نظریات میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، اخوان ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور ان کا بنیادی مقدمہ جو ہے وہ اسلام کی عمارت کو ڈھا دینا ہے. تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ بات کرنے والے نے اور سننے والوں نے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ عنوان ایسا ہے خاص طور پر استشاق اور انکار حدیث کا کہ جس پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور اس پر متعدد لیکچرز دیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ادارے کے ساتھ ہم کوارڈینیشن میں رہیں گے، اور اگر آگے ہمیں اس بات کا موقع ملا تو خاص اس انکار حدیث کے عنوان کو اور استشاق کے عنوان کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کے اندر بھی یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ آپ انکار حدیث کا یا استشاقی افکار و اوہام کا جواب دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. بہت اچھا پروگرام رہا الحمدللہ. اور ہماری آپ سے گزارش یہ تھی کہ شوال میں یعنی رمضان کے بعد، چونکہ ابھی تک طلبہ نہیں ہے تو دور حدیث میں عام طور پر ہمارے یہاں تقریباً 300 کے قریب طلبہ ہوا کرتے ہیں. تو یہ انکار حدیث کے سلسلے میں کچھ محاضرات آپ کے رکھیں گے دور حدیث کے طلبہ کے لیے، اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کریں گے جی شوال ضرور میں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا میں آخرت میں خوش رکھے، نوازے اور قبول فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.